عہد عباسیہ کا ایک بڑا حصہ فتنہ خلق قرآن کے ہنگاموں میں صرف ہوا۔ اس زمانے میں اقلیت پسندوں کے ایک گروہ نے وجود پایا جو معتزلہ کے نام سے مشہور ہوا۔ معتزلہ کے عقائد نہایت گمراہ کن تھے۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی عقل کی بنیاد پہ پرکھتے، جو بات ان کی سمجھ میں آتی اس کا اقرار کرتے، بقیہ آیات کا انکار کر دیتے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں کے نظریات بھی ایسے ہی تھے۔ اس پہ ظلم یہ ہوا کہ اس فرقے کو، اس گروہ کو سرکاری سرپرستی حاصل رہی۔ عہد عباسیہ کے بادشاہ واسق باللہ کے دربار کا ایک شخص احمد بن ابی داؤد معتزلہ کا سرکردہ تھا اور بہت بدبخت شخص تھا۔ احمد بن ابی داؤد ہی وہ پہلا گمراہ شخص تھا کہ جس نے یہ گمراہ کن نظریہ پیش کیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ چونکہ اس گمراہ کن عقیدے کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی، اس لیے اس کے مخالف اہل حق علماء کو طرح طرح کی شدید اذیتیں دے کر شہید کر دیا جاتا۔ عہد عباسیہ کے دو بادشاہوں معتصم باللہ اور واسق باللہ نے علماء حق کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ احمد بن ابی داؤد واسق باللہ کے دربار میں اس کا دست راست تھا۔ اسی احمد بن ابی داؤد کے کہنے پر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں کو اسی بنا پر کوڑے لگائے گئے کہ وہ اس سرکاری نظریہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ قرآن کو مخلوق نہیں مانتے تھے۔ واسق باللہ کے دربار میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ امام کو بے دردی سے کوڑے مارے گئے۔ پھر امام صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا اب بھی آپ قرآن کے مخلوق ہونے سے انکار کرتے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں قرآن کو مخلوق نہیں کہوں گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ معاملہ کئی بار ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی شہادت بھی انہی کوڑوں کے درد کی وجہ سے ہوئی۔ اس ملک گیر فتنے کی آگ کو اللہ پاک نے ایک بوڑھے عالم کے ذریعے بجھایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ شامی سرحد کے قریب ایک شہر ازنا تھا۔ وہاں سے ایک عالم کو احمد بن ابی داؤد کے کہنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ دراصل وہ عالم نظریہ خلق قرآن کے قائل نہیں تھے اور بڑے شد و مد کے ساتھ اس باطل نظریے کی تردید کرتے تھے۔ یہ شامی بزرگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے واسق باللہ کے دربار میں پہنچے تو واسق نے دیکھا کہ لمبا قد، خوبصورت چہرہ اور چہرے پہ روب و جلال ہے۔ انہوں نے واسق باللہ کو بے پرواہی سے سلام کیا۔ واسق باللہ نے ان بزرگ عالم سے کہا کہ شیخ ابو عبداللہ احمد بن داؤد کے سوالات کے جوابات دو۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اے بادشاہ، مناظرے کے وقت احمد بن ابی داؤد بہت حقیر، ذلیل اور رسوا ثابت ہوگا۔ اب واسق باللہ کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، کیا کہا تم نے؟ کیا تم احمد بن ابی داؤد جیسے جلیل القدر عالم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ وہ بزرگ فرمانے لگے، ٹھنڈے دل سے کام لو، ایسا ہی ہے تو سامنے لاؤ احمد بن ابی داؤد کو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے۔ واسق نے کہا، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب احمد بن ابی داؤد جو کہ بہت گمراہ شخص تھا، وہ ان بزرگ عالم کے سامنے لایا گیا۔ ان بزرگ عالم نے احمد بن ابی داؤد سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کس عقیدے کی طرف دعوت دیتے ہو؟ ابی داؤد نے کہا، اس عقیدے کی طرف کہ قرآن مخلوق ہے۔ بزرگ عالم نے پوچھا کہ کیا یہ عقیدہ دین کا ایسا
جزو ہے کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ ابی داؤد کہنے لگا ہاں اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ اب بزرگ عالم نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی دعوت دی تھی یا نہیں؟ اگر دی تھی تو ثابت کرو۔ وہ کہنے لگا نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی دعوت نہیں دی تھی۔ اب بزرگ عالم نے اس سے پوچھا اچھا تو یہ بتاؤ ابی داؤد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے کو جانتے تھے یا نہیں؟ احمد بن ابی داؤد نے کہا ہاں جانتے تھے۔ پھر ان بزرگ عالم نے کہا کہ اے ابی داؤد پھر تم آخر ایسے عقیدے کی دعوت کیوں دیتے ہو کہ جو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی؟ یہ بات سن کر احمد بن ابی داؤد لاجواب ہو گیا۔ اب ان بزرگ عالم نے واثق باللہ کو مخاطب کیا اور اس سے کہنے لگے یہ ہے میری پہلی دلیل کہ جس نے تمہارے عالم کو لاجواب کر دیا۔ پھر وہ اس گمراہ احمد بن ابی داؤد سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے ابی داؤد مجھے ایک بات اور بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، لیکن اے ابی داؤد تم کہتے ہو کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان خلق قرآن کا قائل نہ ہو۔ اب تمہیں سچا مانے یا اللہ کو مانے؟ اب احمد بن داؤد کے پاس اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اب ان بزرگ عالم نے بادشاہ واثق باللہ کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے اے بادشاہ یہ میری طرف سے دوسری دلیل ہے کہ جس نے تمہارے اس خود ساختہ عالم کو لاجواب کر دیا ہے اور اس کے گمراہ کن نظریے پہ کاری ضرب لگائی ہے۔ اب پھر وہ بزرگ عالم اس گمراہ شخص احمد بن ابی داؤد سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، آیہ مبارکہ کا ترجمہ، کہ اے رسول جو احکام آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیے گئے ہیں ان کی تبلیغ کیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اب وہ بزرگ عالم احمد بن ابی داؤد سے پوچھنے لگے کہ اب سوال یہ ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ کہ جس کی طرف تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظریے کو امت تک پہنچایا یا نہیں؟ اب اس بات پر بھی احمد بن ابی داؤد خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اب وہ بزرگ عالم بادشاہ واثق باللہ کو کہنے لگے یہ تیسرا موقع ہے کہ جب تمہارے عالم کو منہ کی کھانا پڑی اور اس کے باطل نظریے پہ کاری ضرب لگی، یہ میری تیسری دلیل ہے۔ اب وہ بزرگ اس گمراہ شخص احمد بن ابی داؤد سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نظریے کا علم تھا مگر آپ نے یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نظریے کو چھپانا، نظر انداز کر دینا جائز تھا یا نہیں تھا؟ اب وہ گمراہ شخص احمد بن ابی داؤد آپ کی دلیل کو سمجھ نہ سکا، وہ فوراً کہنے لگا ہاں جائز تھا۔ اب وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے احمد بن ابی داؤد تو بعد میں آنے والی امت کے جو اب سے پہلے گزری ہے ان پہ بھی یہ جائز تھا۔ احمد بن ابی داؤد نے کہا ہاں جائز تھا۔ اب ان بزرگ عالم نے بادشاہ واثق باللہ کی طرف چہرہ موڑا اور فرمانے لگے کہ اے بادشاہ جو وسعت، جو آسانی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی اور آپ کے بعد کے لوگوں کو بھی حاصل تھی، یہاں تک کہ ہم سے پہلے کے تمام لوگوں کو حاصل تھی، تو کیا اللہ نے ہمیں کوئی وسعت عطا نہیں فرمائی
क्या उम्मत रसूल की तमाम आसानियों में से हमें कोई हिस्सा नहीं दिया गया? क्या हमें वो आसानियां हासिल नहीं कि जो बकिया उम्मत को हासिल थीं? इस पर बादशाह कहने लगा, बेशक जो आसानियां तमाम उम्मत को हासिल हैं वो हमें भी हासिल हैं। अब अहमद बिन अबी दाऊद मुकम्मल तौर पर लाजवाब हो चुका था और वासिक बिल्लाह पे हकीकत हाल वाज़े हो चुकी थी। वासिक बिल्लाह ने हुक्म दिया कि इन बुजुर्ग आलिम की जंजीरें काट दो। खादमों ने जंजीरें काट दी। जब उन खादमों ने जंजीरों को ले जाना चाहा तो उन बुजुर्ग आलिम ने जंजीरों को पकड़कर अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और जंजीरों को उन खादमों के हाथ से छुड़ाने लगे। अब बादशाह वासिक बिल्लाह ने उन बुजुर्ग आलिम दीन से कहा कि ऐ बुजुर्ग आलिम दीन, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ऐ हमारी काया पलटने वाले नेक शख्स, आप जंजीरें क्यों नहीं छोड़ते? इस पर उन बुजुर्ग आलिम दीन ने जवाब दिया कि मैंने ये नीयत की है कि इन जंजीरों की हिफाजत करूंगा, मैं इन्हें संभाल के रखूंगा और ये वसीयत करूंगा कि ये जंजीरें मेरी कब्र में मेरे कफन के साथ रख दी जाएं। मैं अल्लाह ताला से कहूंगा कि ऐ परवरदिगार, अपने उस बंदे से पूछिए कि जिसने मुझे नाहक इन जंजीरों में जकड़कर कैद किया था, जिसने मेरे घर वालों को परेशान किया था। मैं अल्लाह से कहूंगा कि उस बंदे से पूछिए कि उसने ऐसा क्यों किया। अब बादशाह वासिक बिल्लाह ने उन बुजुर्ग आलिम दीन की जब ये बात सुनी तो जारो कतार रोने लगा। अब वासिक बिल्लाह के दरबार में मौजूद तमाम लोग रोने लगे। तमाम की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। वासिक बिल्लाह ने कहा, ऐ बुजुर्ग आलिम दीन, मैं गुमराही पे था, मेरा ये नजरिया बहुत बड़ी गुमराही पे मबनी था। ऐ बुजुर्ग आलिम दीन, मुझे बख्श दीजिए, मुझे मुआफ कर दीजिए, मैं आपसे मुआफी का दरख्वास्त गुजार हूँ। अब वो बुजुर्ग आलिम दीन वासिक बिल्लाह से कहने लगे कि ऐ बादशाह, क्या तुम जानते हो कि इस्लाम में दोस्ती और दुश्मनी का मयार क्या है? हम अल्लाह के लिए दोस्ती करते हैं और अल्लाह के लिए ही दुश्मनी रखते हैं। अब चूंकि तुमने अपने इस गुमराह कुन अकीदे से नफरत का इजहार कर दिया है, तुमने इस गुमराह कुन अकीदे को छोड़ दिया है, सो मैंने तुम्हें बख्श दिया, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया। ये सुनकर वासिक बिल्लाह का चेहरा खुशी से चमक उठा। इस तरीके से ये मामला हल हुआ और एक बहुत बड़े फितने का सर कुचला गया कि जिसकी जद में कई उलमाए हक शहीद हुए। कुरान अल्लाह का कलाम है। अहले इस्लाम में इब्तदा से ही इसका इकराम है, इसकी इज्जत है। कुरान के इकराम के कई दर्जे हैं कि जैसे कलामुल्लाह शरीफ को पढ़ा जाए, सीखा जाए, समझा जाए, अमल किया जाए, जो कि तालीमात इस्लामिया का लुब्बे लबाब है। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से मोहब्बत करने की, उसे सीखने की, उसे समझने की, उसे सिखाने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।